قادری چینل کے حاضرین و ناظرین کی بارگاہ میں ایک بہترین حکایت اور بہترین واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسے ہم خود بھی سبق حاصل کریں اور انشاءاللہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کی طرف دعوت بھی دے اور برائیوں سے انہیں روکے۔ اللہ کے ایک ولی کامل بزرگ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور راستے میں ایک مدہوش شرابی شراب کے نشے میں پڑا ہوا تھا۔ لوگ وہاں سے آ جا رہے تھے، گزر رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، لیکن اس شرابی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا اس کے پاس سے، تو آپ نے توجہ دی اور دیکھا تو وہ اپنی زبان سے اللہ 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 کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ یہ تو باخبر ہے اور اسے معلوم نہیں ہے، اسے یہ بے خبر ہے اور اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کی زبان ناپاک ہے، شراب کے نشے کے اندر یہ مدہوش ہے اور پاک ذات کا نام لے رہا ہے، میرے رب کا نام لے رہا ہے۔ کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس انسان کے پاس جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ وہ خدا کا نام لے رہا ہے اور مدہوش زمین پر پڑا ہوا ہے، تو آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے اس کے منہ کو غسل دے دیا، پانی سے اچھی طرح سے منہ صاف کر دیا اندر سے اور باہر سے، اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے ولی کامل بزرگ اور حضرت سری سختی نے اس کے منہ کو دھویا۔ کچھ وقت کے بعد جب وہ مدہوشی میں سے ہوش میں آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ بھائی تو مدہوشی کی حالت میں تھا، شراب کے نشے کی حالت میں تھا اور تو اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت سری سختی یہاں سے گزرے اور انہوں نے تیرے منہ کو غسل دیا، دھویا اور اس کے بعد تشریف لے گئے۔ تو اس انسان کے دل میں خواہش ہوئی اور اس نے سوچا اور اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر اس نے کہا کہ میں کتنا بے شرم انسان ہوں کہ ابھی تک میرے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا اور آج حضرت سری سختی کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں شراب کے نشے میں رہتا ہوں۔ یہ خیال کیا اور اس نے دل کے اندر یہ ساری باتوں کو دہرایا اور دوہرانے کے بعد اس کے دل میں ارادہ کیا کہ آج سے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کیا، التجا کی، گریہ وزاری کیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا رہا اور کہتا رہا، اے پروردگار عالم، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں، تو مجھے ایسی توفیق عطا فرمانا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے دل کی طرف توجہ کر کر اس نے ایک محکم اور پکا ارادہ کر لیا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے انسان کی تقدیر کو ایک ولی کے ذریعے بدل دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کے صدقے میں اور اس کے ہاتھ کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کو کس طرح سے بدل دیتا ہے اور کس طرح سے اس کی تقدیر نیک اور اچھی اور اس کی زندگی بہترین بن جاتی ہے۔ حضرت سری سختی تو اس کے منہ کو غسل دینے کے بعد چلے گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس طرح سے پورا واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت سری سختی آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے غسل دیا اور غسل دینے کے بعد وہ تشریف لے گئے۔ بڑا
جو ہے وہ شرمندہ ہوا اور اپنے آپ میں جو ہے نفس سے اس نے جو ہے توبہ و استغفار اللہ کی بارگاہ میں کیا، اور کہنے اس کے بعد جو ہے اس نے ارادہ کر لیا کہ اب سے میں توبہ کرتا ہوں، کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ اس نے پکا ارادہ کر لیا اور ارادہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس بندے کو ایسی توفیق عطا فرمائی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ عزیزان اسلامیہ، وہ انسان جو شراب کے نشے میں ہمیشہ جو ہے بے ہوش رہتا تھا، ہمیشہ شراب کے نشے میں رہتا تھا، اب وہ خدا کا بندہ، اس نے جو ہے رات کو اللہ کی بندگی کے اندر جو ہے گزارنا شروع کیا۔ توفیق دیکھو، خدا کا فضل دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو کہ ایک ولی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو جو ہے نیک اور بھلائی کے راستے کی طرف جو ہے ایک بہترین اور اچھا طریقہ ولی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دکھا دے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نماز تہجد کے لیے صبح کو بیدار ہوئے، اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جو ہے آپ بیت اللہ میں پہنچے، یعنی خدا کے گھر میں پہنچے، مسجد میں گئے، اور مسجد میں جانے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی انسان جو شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا اور جس کا منہ میں نے صاف کیا ہے، وہ حالت نماز میں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں جو ہے خدا کے گھر میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ اللہ کے کرم کی بات ہے۔ اللہ جس کے اوپر اپنا فضل ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان میں اس کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے مسجد میں، دیکھا وہ نماز ادا کر رہا ہے، آپ نے بھی جو ہے نماز تہجد ادا کیا۔ ادا کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کی طرف مخاطب ہو کر جو ہے کہا، بھائی کیا بات ہے، تم نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہو؟ کہا کہ حضور بس میں نے توبہ کیا ہے اور آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سری سکتی کی بارگاہ میں وہ گنہگار بندہ کہتا ہے، حضور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ نے تو خواب دیکھا ہے، سپنا دیکھا ہے، اور واقعی میں حضرت سری سکتی نے جو ہے خواب دیکھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا پاور عطا فرما دیا کہ جو خواب حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی برکت سے اور ایک ولی کے ہاتھ پر توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بھی اتنا علم عطا فرما دیا کہ اس کو بھی معلوم ہو گئی کہ حضرت سری سکتی نے خواب دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، آپ کو تو خواب کے اندر، سپنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ نے تو خواب دیکھا ہے کہ جو ہے اللہ کی بارگاہ سے آپ کو جو ہے ایک غیبی آواز ندا ملی تھی۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں جو ہے آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، کہا کہ اے میرے بندے، تم نے ایک گنہگار کے منہ کو غسل دیا ہے، دھویا ہے، جبکہ وہ میرا ذکر کر رہا تھا اور وہ مدہوش تھا، تم نے اس کے منہ کو غسل دیا ہے، دھویا ہے، صاف کیا ہے، میں نے تمہارے وسیلے سے اس کے دل کو صاف کر دیا ہے اور اس کے دل کو پاک کر دیا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو ہے ایمان کی دولت اور توبہ کی جو ہے میں نے طاقت عطا فرما دیا ہے، اور اس نے توبہ کیا ہے۔ تو وہ گنہگار بندہ کہتا ہے کہ حضور میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو تو معلوم ہے، آپ نے تو خواب میں دیکھا ہے۔ تو عزیزان اسلامیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح کے جو ہے کوئی اگر شریعت کے خلاف
اور جو ہے اس طرح کا کوئی ہمیں کام دکھتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کام کو بھی روکیں، اور جو ہے ایسی اگر کچھ چیزیں جو ہے ہمیں میسر آئے اور ہمیں لگے کہ بالکل جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے، تو جو ہے ہمیں اس چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی کامل بزرگ نے جو ہے آپ کو لگا کہ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ پاک زبان نہیں ہے، ناپاک زبان سے پاک پروردگار کا نام لے رہا ہے، تو آپ نے کسی کی طرف توجہ نہیں دیا، بلکہ آپ خدا کے ذکر کی طرف توجہ دے کر جو ہے آپ نے کوئی فکر کیے بغیر جو ہے اس کے منہ کو غسل دیا، غسل دھونے کے بعد جو اس کے منہ کو پاک کیا تاکہ یہ پاکی کی حالت میں میرے رب کا نام لے۔ تو عزیزان اسلامیہ، اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ کی اس غسل کی وجہ سے، اس برکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توبہ جو ہے میسر فرمائی، اور وہ جو ہے نمازی اور جو ہے وہ بہترین اور اچھا اور سنتوں کو اپنانے والا خدا کا بندہ ہو گیا۔ تو بس اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہم اولیاء کرام سے تعلق بھی رکھیں، اور انشاءاللہ آپ کے وسیلے سے دعائیں بھی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے دعاؤں کو قبول اور مقبول فرماتا ہے۔ بہرحال جو ہے سچی حکایت کے اندر یہ واقعہ بہترین انداز کے اندر جو ہے اس کو تحریر کیا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بہترین جو ہے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قادری چینل کے حاضرین و ناظرین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ حضرات جو ہے ہماری چینل کے لیے، میرے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کی بہترین سے بہترین باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ لہٰذا آپ قادری چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک بٹن دبائیں۔